मदीना मुनव्वरा की खुफिया ज़ियारत को आपके सामने लाने का फ़कत एक ही मकसद है। मदीना मुनव्वरा में बसने वाले मोमिनीन हुकूमती नाइंसाफियों से बहुत तंग हैं और कम दस्ती के बाइस इन खुफिया ज़ियारत की हिफाजत मजबूरन नहीं कर पा रहे। उनमें से एक मर्द मोमिन ने अपनी शनाख्त ना ज़ाहिर कराने के अहद पे हमें यह ज़ियारत करवाई ताकि दुनिया भर के तमाम मुहिब्बाने अहले बैत अलैहिस्सलाम को ये एहसास दिलाया जाए कि वो मदीने में इन ज़ियारत मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें, वरना इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहुम को वो खुद जवाबदेह होंगे। ये जो सबसे पहला मंजर आप देख रहे हैं ये मस्जिद रिजवान है, जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे-औलाद जोड़ों के लिए दुआ की थी। इसी मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और घुटनों के निशान भी मौजूद थे। ये जो काली पहाड़ी आप देख रहे हैं इस पे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़ों के सुमों के निशान मौजूद थे, जिनको मदीना मुनव्वरा की बल्दिया ने उखाड़ दिया। ये घर जो आप देख रहे हैं ये घर जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है और ये ज़मीन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है, जो कि अब भी असली हालत में मौजूद है। ये घर 1400 साल पुराना है और वो सामने जो आपको कुआं दिखाई दे रहा है ये वो कुआं है कि जहाँ से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से पानी पिया करते थे। ये चौबारा जो आपको नजर आ रहा है ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का चौबारा है। अब ये जो गलियां आप देख रहे हैं अक्सर बीवी के बच्चे यहाँ खेला करते थे। ये वो मस्जिद है कि जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खिताब करते रहे और ये मस्जिद मस्जिद नूर है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद का लफ्ज रहने दिया गया है जबकि नूर को मिटा दिया गया है। यहाँ पे रसूल खुदा लोगों को तालीम और तरबियत देते थे और यही फरीज़ा बाद में जनाब अली मुर्तज़ा भी सर अंजाम देते रहे। इस जगह का नाम बशरिया है जहाँ इस वक्त आप सफ़र कर रहे हैं और सामने आपको जन्नतुल बकी नज़र आ रही है। बशरिया में इस वक्त 32 इमाम बारगाह मौजूद हैं। मदीना के मोमिनीन का कहना है कि इस जगह जैसा मुहर्रम होता है वैसा मुहर्रम रूहे ज़मीं पे कहीं नहीं होता। यहाँ लोग बीबी के घर में पुरसा देने के लिए आते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद मोहम्मद है। मेहमानों को इस जगह पर खाना खिलाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया करते थे। ये सारा इलाका सादात का इलाका है। अभी भी यहाँ सादात बस्ती है। यहाँ पे हाशमी सादात ज्यादा हैं और फातमी सादात कम हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जो कि गिरा दिया गया है। ये मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बैठने की जगह थी, जो कि फरवरी 2014 में गिरा दी गई और यहीं पर आपका कुआं भी था। ये तमाम घर जो आप देख रहे हैं उनमें से काफ़ी घर हाशमी और फातमी सादात के हैं, जिन्हें सऊदी गवर्नमेंट खाली कराना चाहती है। यहाँ पे बसने वाली सादात बहुत गरीब हैं। इन्हें इस जगह की 3 गुना ज़्यादा कीमत देकर मदीने से ज़रा हट के वहाँ बसाना चाहती है, ताकि यहाँ पे मौजूद आयमा अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियों को मिटाया जा सके। ये बाग जो आप देख रहे हैं ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाग है और इस जगह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कुआं भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो कि उनके इस्तेमाल में हुआ करता था। ये जो काले काले पत्थर आपको नजर आ रहे हैं यही मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बाकियात हैं। आज भी इस बाग की खजूरें सादात इस्तेमाल करती है। ये वो रास्ते हैं जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे और इसी जगह पे ज़ौजा रसूल बीबी मारिया किप्तिया का भी घर है और सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा बीबी नजमा खातून मादरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रें भी मौजूद हैं। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। आज 21वीं सदी में भी इन सड़कों पर कोई लाइट मौजूद नहीं, क्योंकि ये रास्ते मदीने में बसने वाली सादात के घरों को जाते हैं। और यहीं पे जो आप ये कुआं देख रहे हैं ये मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुआं है, जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये वो पत्थर हैं कि जिनके लिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन पत्थरों ने हमें देखा इन्हें देखो, ये समझ के कि इबादत हो रही है। ये बाग जो आप देख रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाग है।
یہ آپ مسجد شرفا کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ مسجد شرفا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں رہنے کے باوجود اب ایسا قانون آ چکا ہے کہ ان سادات کے شیعہ بچے جو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن کسی بھی اچھی پوسٹ پر انہیں نوکری نہیں دی جاتی، ان کے بچے آج بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں گیٹ کیپرز کی نوکریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی مرد مومن نے ہمیں مزید بتایا کہ ایک ایسا بھی قانون یہاں پر متعارف کروایا جا رہا ہے، اب ان نوجوانوں کی شرٹس پر شیعہ لکھا ہوگا۔ اب جس مکان سے آپ گزر رہے ہیں یہاں پہ سب بلالی بستے ہیں۔ یہ محلہ حضرت بلال حبشی کا محلہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر آج بھی ان کی اولادیں بستی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینے میں ان جیسے مولا کے ماتمی شاید ہی کہیں اور ہوں۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کی بہت بڑی جگہ ہے۔ یہ سامنے والا گھر مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جب آپ کربلا سے واپس آئے تو یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ایک آپ کے رونے کی جگہ ہے جسے بیت الحزن امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ جب مولا کربلا سے واپس آئے تو اس گھر میں مولا کو رکھا گیا کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا اب بھی میری قید ختم نہیں ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ مولا کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، اس پر کبھی مولا جواب دیتے اور کبھی غش کھا کے گر جاتے تھے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی اور یہ باغ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیا۔ بلال حبشی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی کو یہ باغ تحفے میں ملا ہے۔ اما فضا نے سن لیا اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ بی بی بلال کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ باغ ملا ہے۔ بی بی نے کہا کہ میری طرف سے یہ باغ بلال کو ہدیہ کر دو۔ تب سے آج تک اس باغ کا نام باغ بلال حبشی ہے اور اس باغ میں ایک کنواں بھی ہے جس کا پانی آج تک چالو ہے۔ یہ دیواریں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں 1400 سال پرانی ہیں اور یہ بیت الشرف کی دیواریں ہیں۔ بیت الشرف وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے گفتگو کی تھی جب مولا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور مولا نے آخری خطبہ یہیں پر دیا تھا۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو پکڑ کر کہا کہ آگے بہت منزل ہے۔ یہاں پہ اپنی بیٹی سے گفتگو کی۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آپ مجھے اپنے ہمراہ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اس پر مولا نے جواب دیا ہاں بیٹا آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتی، میں امامت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹی نے سوال کیا کہ بابا جب اتنی عورتیں آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ جس پر مولا نے اپنی دستار اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ پروردگار یہ بھی میرے امتحان میں شامل ہے کہ میری بچی میرے سے یہ سوال کرے کہ بابا میں کیوں نہیں آپ کے ہمراہ جا سکتی۔ مولا حسین علیہ السلام نے برملا بیت الشرف میں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کو کہا دیکھو کائنات کی ہر عورت بازار جائے گی لیکن میری ماں بازار نہیں جا سکتی۔ یہ سغرا میری ماں کی شکل ہے، اگر یہ بازار میں آئی تو قیامت آ جائے گی۔ یہاں سے بی بی واپس مدینہ الرسول چلی گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جو انتظار بی بی سغرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہاں پر بی بی مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشانوں پر بیٹھی رہتی تھی۔ یہاں پہ آج سے 3 سال پہلے ایک گھر تھا کہ جو کہ سادات کی ملکیت تھا۔ سادات نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے غیر مومن کو بیچ دیا۔ اس نے مکان گرا دیا اور اب اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مدینہ کے مومنین نے تمام محبان اہل بیت سے اس مقام کو بچانے کے لیے درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو خرید کر عزا خانہ فاطمہ بنت اسد قائم کر کے مقام انتظار سغرا کو بچا لیا جائے، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بی بی سغرا جب تک زندہ رہیں اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور سوال کرتی تھی کیا وہ قافلہ دیکھا کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ یہ جو پس قد کھجور کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا نے خصوصاً بھیجا۔
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ہمراہ باغ میں جاتے تھے تو کھجور کا درخت دراز قد ہونے کی وجہ سے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کھجور تک رسائی نہ حاصل کر پاتے تو فوراً خدا نے حکم دیا کہ پست قد ہو جا۔ یہ کھجور کا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پھل کتنا نیچے اگا ہوا ہے کہ جسے آسانی سے بچے بھی توڑ سکتے ہیں۔ یہ جو مقام آپ اب دیکھ رہے ہیں یہیں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا تھا۔ یہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اس علاقے میں تمام مومنین بستے ہیں۔ اس علاقے کو طریق رد شمس کہتے ہیں۔ یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری کا باغ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری امیر ترین شخص تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام جائیداد سادات کو دے دی اور آخری دم تک انہی کے غلام بن کے رہے۔ یہ مکان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری کا گھر ہے۔ یہ جو کالی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ بسا کرتے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی میرے حسین علیہ السلام پہ کوئی وقت آ جائے تو میرے حسین کا ساتھ دینا۔ یہی وہ انصار الحسین ہیں جو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے ہمراہ گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمون یہودی کا باغ ہے جہاں مولا علی علیہ السلام مزدوری کیا کرتے تھے۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر خصوصاً کمبر نے مولا علی علیہ السلام کے لیے تعمیر کیا تھا اور کہا کرتے تھے کہ کبھی ایک دن تو مولا میرے گھر تشریف لائیے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ باغ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے۔ جب ان درختوں کے پتے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو چھوا کرتے تھے تو دونوں بھائی خوش ہوتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو خوش دیکھ کر ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ اور یہیں پر امام حسین علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ اور اسی باغ کے پودے 10 محرم سن 61 ہجری کو جب ملائکہ نے آسمانوں پہ شور مچایا کہ امام حسین علیہ السلام ارض کربلا پہ شہید ہو گئے تو مدینے میں موجود یہ درخت چیخ مار کر پھٹ گئے تھے۔ درختوں کی فطرت کو پروردگار نے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے لیے بدل دیا۔ اگر کوئی بدل نہ سکا تو مسلمان اپنے آپ کو بدل نہ سکا۔ انہی انصار حسین علیہ السلام کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لیے جو شہید ہوا ہم اپنے بیٹوں سے پہلے انہیں جنت میں دیکھیں گے۔ یہ باغ مولا غازی عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا باغ ہے۔ یہ جگہ بی بی فاطمہ بنت کلابیہ کا گھر ہے، لیکن اس عظیم گھر پہ مکان برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا ہے۔ مدینہ کے مومنین کا کہنا ہے اس گھر کو بچانا ہر مومن پہ فرض ہے۔ یہ جو کنواں آپ دیکھ رہے ہیں اسے بیر غرض کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب میں بقا کی طرف جاؤں تو علی مجھے اس پانی سے غسل دینا۔